کی آیت نمبر 96 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک گھر بنایا جہاں پر اس کی عبادت کی جائے، اور وہ گھر مکہ مکرمہ میں تھا۔ مکہ کا پرانا نام، یا ایک لغت میں مکہ کا نام جو ہے وہ بکہ بھی ہے، اور پرانی آسمانی کتابوں میں بھی اسی نام سے مکہ کو پہچان دی گئی ہے۔ مکہ کو بکہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر سرکشوں کی گردنیں توڑنے والا ہے، اور بکن کا معنی ہے توڑنا، یعنی استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کو جملے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں ایک عام سے جملے میں اس کو جب استعمال کیا جائے تو ہم کہیں گے بکن عنقہ، اس نے اس شخص کی گردن توڑ دی۔ تو چونکہ یہ شرک اور سرکشی کو توڑنے والا شہر تھا، لہذا اس کا نام بکہ جو ہے وہ لغت میں آیا۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے اللہ رب العزت نے اس کی صفات بتائیں اس گھر کی، کہ یہ بابرکت ہے اور ہدایت والا ہے تمام عالم کے لیے۔ مزید اس کی صفات آگے آیت میں آئیں گی، یعنی کہ یہ جو ہم آگے آج آیت پڑھنے جا رہے ہیں یہ پیچھے والی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فی ہی، اس میں، آیاتن نشانیاں ہیں، بیناتن واضح، مقام مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن، اور جو، دخلہ، داخل ہو گیا اس میں، کانا، وہ ہو گیا، آمینن، امن والا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ یہ نشانی دوسری ہو گئی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ واضح نشانی، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور دوسری کیا نشانی ہے؟ اس میں جو داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، حج البیتی، حج کرنا بیت اللہ کا۔ یہ تیسری نشانی ہو گئی اس کی۔ من، جو، جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ، اس کی طرف، سبیلاً، راستے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، جو بھی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن، اور جس نے، کفرا، جس نے کفر کر دیا، فا، تو، انا، یقیناً، اللہ، اللہ تعالیٰ، غنی، غنی ہے، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے، یعنی جان بوجھ کے بھی، استطاعت کے باوجود بھی جس نے حج نہیں کیا اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے پہلے اس کی ترکیب کو۔ فی ہی مرکب جاری ہے، فی حرف جار ہے، ہی مجرور ضمیر ہے، مرکب جاری کا پیٹرن خبر مقدم بنے گا۔ خبر مقدم ہو کے آئے گی تو لازمی سی بات ہے خبر کی اہمیت زیادہ ہوگی، اور مبتدا مؤخر ہو کے آئے گا، نکرہ حالت میں آئے گا۔ آیاتن بیناتن، یہ ہو گیا اس کا مبتدا نمبر 1 جو کہ مرکب توصیفی کے پیٹرن میں ہے۔ آیاتن موصوف ہے، بیناتن اس کی صفت ہے۔ آیتیں کیسی ہیں، نشانی کیسی ہیں؟ جو بالکل واضح ہیں، آرام سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ حمزہ یا اس کا روٹ ہے آیاتن کا، اور بیناتن کا روٹ ہے با یا نون۔ یہ ہو گیا مبتدا مؤخر 1۔ اور مقام ابراہیم، مقام ابراہیم مرکب اضافی بن گئے، مقام بھی ایک اسم ہے اور ابراہیم بھی ایک اسم ہے، تو یہ دونوں جو اسم مل کر مرکب اضافی کا پیٹرن بنائیں گے، اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا 2، یعنی کہ دو مبتدا جو ہیں وہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے آگے ہم جملے کو دیکھیں گے، یہ ایک مکمل جملہ ہو گیا، جملہ اسمیہ، یعنی اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ نشانی نمبر 1 ہے جو موجود ہے بکہ میں، مکہ مکرمہ میں، جو کہ ایک ٹھوس دلیل ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہی قبلہ اول ہے ان کا، یعنی جو زمین پہ اللہ رب العزت نے پہلا گھر بنایا تھا نا، جس کو منسوب کیا جاتا ہے یہود اور نصارہ کی طرف سے بیت المقدس کی طرف، تو یہاں پہ اللہ رب العزت کھول کے نشانیاں بتا رہے ہیں کہ زمین پہ جو پہلا گھر بنا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، مکہ میں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت اور برکت والا بنایا، کیوں؟ اس میں واضح روشن نشانیاں دی پہچاننے کے لیے کہ ایک تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، پھر دوسرا کیا ہے، ومن، اور جو، دخلہ، اس میں داخل ہو گیا، واو حرف عطف ہے اور من شرطیہ ہے۔
دخلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہو اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، تو یہ فعل فاعل مفعول ہو گیا، اور یہ جملہ شرط بن گیا جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ سے پہلے چونکہ حرف شرط ہے نا، تو جملہ فعلیہ شرطیہ بنے گا۔ کانا ہو گیا وہ، کانا فعل ماضی ناقص ہے، اور اس کا اسم اس کے اندر موجود ہے جو مرفوع حالت میں ہوگا، ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا ہو گیا، اور آمینن اس کی خبر ہو گئی منصوب حالت میں حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ۔ کانا آمینن، کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے اس کا مفعول ٹو ہو جائے گا۔ کیوں؟ اگر آپ اس کے میننگز کو دیکھیں، جو اس میں داخل ہو گیا، یعنی وہ آدمی جو مکہ میں داخل ہوا ہے وہ امن والا ہو گیا ہے، وہ خود کوئی کام نہیں کر رہا ہے بلکہ امن اس کے اوپر آ گیا ہے، تو یہ مفعول کی پوری پوری شرائط کو پورا کر رہا ہے۔ تو یہ کانا اسم کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جو جملہ اسمیہ بنے گا وہ دخل فعل کا دوسرا مفعول ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ مکہ کی دوسری نشانی بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ واو حرف عطف ہے، اور للہ جو ہے یہاں پہ خبر مقدم ہو کر آئے گی، ٹھیک ہے؟ خبر مقدم ہوگی، اس کا مطلب ہے خبر کی اہمیت زیادہ ہے، مبتدا آئے گا اس کے بعد مؤخر ہو کے۔ علی الناسی لوگوں پر، علی حرف جر ہے، الناسی مجرور، مرکب جاری کا پیٹرن متعلق ہو جائے گا فعل کے، متعلق ہو جائے گا ابھی خبر کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ان لوگوں پر حج البیت، مرکب اضافی کا پیٹرن جو ہے یہ مبتدا مؤخر بنے گا، کیونکہ اس کا اعراب جب آپ دیکھ رہے ہیں نا تو مرفوع آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا، یعنی کہ یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ پورا جملہ اسمیہ، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر متعلق خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ من جو کوئی، اب یہ اس کی جو ہے نا یہ صفت نمبر 3 آ جائے گی، یا نشانی نمبر 3 آ جائے گی۔ پہلی نشانی مقام ابراہیم، دوسری نشانی امن والا ہو جانا، اور تیسری نشانی یہاں پر حج ہوتا ہے۔ من جو کوئی، من شرطیہ ہے، استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہے، فعل ماضی ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، ایک باب کی وجہ سے حمزہ سین تا جو ہے وہ زائد ہے، جو کوئی استطاعت رکھتا ہے، تا واو آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ جو کہ ہمت رکھتا ہے، الیہ اس کی طرف، یعنی حج کرنے کی طرف، الہ حرف جار ہی مجرور زمین مرکب جاری کا پیٹرن جو متعلق ہو جائے گا فعل کے، یعنی جو بھی اس کی طرف کی استطاعت رکھتا ہے، سبیلن اس راستے کی طرف کی، ٹھیک ہے؟ تو سبیلن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ مفعول آیا ہے، اور یہ سبیل جو ہے نا ایسا راستہ ہوتا ہے جو کہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ تو سبیل مذکر اور مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مذکر بھی ہے یہ مونث بھی ہے۔ تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف، اس راستے کی طرف جانے کی، یہاں پہ شرط ہی بیان ہوئی ہے۔ ابھی ہم اس کے مزید پوائنٹ کو دیکھیں گے۔ وا اور واو حرف عطف ہے، من جس نے، من شرطیہ ہے، یہاں پر بھی کفرا اور جس نے کفر کر دیا، کفرا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کافارا ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، فا تو یہاں سے جواب شرط شروع ہوگا، یعنی جس نے کفر کر دیا۔ اب شرط تو پتا چل گئی کہ شرط کیا ہے؟ کفر کرنا، تو جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں مانتے تو مت مانو۔ یہ ایک بڑی ہی سخت تنبیہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کے گھر کی طرف کا حج نہیں کرتے۔ فا حرف عطف ہے، اور جواب شرط کے لیے بھی آیا ہے۔ ان حرف نصب ہے، مشبہ ہے، بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور غنی اس کی خبر ہے۔ غنی غائن نون حمزہ، یہ روٹ ورڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ غنی کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز، بے پرواہ، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اسماء حسنہ بھی ہے، اور باب سمیع سے ہے، اور اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا حکم نہ ماننے والے
की अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई परवाह नहीं करते। यहाँ पे ये बताया गया है। अनिल आलमीन, अन हरफे जार है, अल आलमीना मजरूर हो गया है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बन के खबर के मुतालिक हो गया, यानी बेनियाज है तमाम जहानों से। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। पूरी कायनात भी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुफर कर देती है ना, तो अल्लाह की जात को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह चाहे तो हम सब को ले जाए और एक ऐसी कौम ले आए जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसकी फर्माबरदारी ही करती रहे, सिर्फ उसकी तस्बीह तहलील ही करती रहे। और ऐसी कौम अल्लाह के पास मौजूद है भी, ऐसी मखलूक अल्लाह के पास मौजूद है भी। अल्लाह ताला जितनी चाहें, और हम नहीं जानते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत ही कलील इल्म दिया है ना। क्या मालूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तस्बीह और तहलील के लिए कितनी ही मखलूक बनाई है, हम तो नहीं जानते ना। हमसे तो बहुत थोड़ी सी चीज बताई गई है, ज्यादा हमसे तो चीजें गायब हैं। लेकिन हमें जितना बताया गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक है जो अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान करती है, तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बताया है कि अल्लाह बेपरवाह है अगर उसका कोई कुफर कर देता है। यहाँ पे हमने पहले भी सूरह अल बकरा में भी 4 रुकू तकरीबन इस चीज के ऊपर पढ़े थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और खाना काबा का जिसमें जिक्र था कि किस तरीके से हजरत इब्राहिम ने खाना काबा की तामीर की और फिर क्या दुआएं मांगी। तो ये उन्हीं दुआओं का समर था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना काबा को बैतुल्लाह बनाया। जाहलियत के बदतरीन दौर में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत होती थी। बैतुल्लाह अमन का गहवारा था। पूरे अरब के अंदर खून रेजी होती थी, कत्ल गारत हुआ करते थे। लेकिन हरम काबा में अगर कोई अपने बाप के कातिल को भी देख लेता था ना, तो उसको भी कुछ भी नहीं कह सकता था। हरम की ये रवायत हमेशा से रही है और आज तक ता कयामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कायम रखेंगे कि ये दारुल अमन है, वहां पर हमेशा के लिए अमन ही अमन लिख दिया। तो इतनी बड़ी निशानी किसी और जगह की हो सकती है। और फिर मकामु इब्राहिमा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर जिसके ऊपर खड़े होके खाना काबा की तामीर की, अब उस जगह के ऊपर उसको मेंशन किया गया है। उस पत्थर को भी जो भी वहां पे गया होगा, उसने जियारत की होगी उसकी, तो वो भी बहुत बड़ी निशानी है कि ये वहीं पर मौजूद होना था जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है। और तीसरी निशानी क्या है कि अल्लाह ताला का हक है लोगों के ऊपर कि वो हज करे, उसके घर का जो भी इस्तात रखता हो उसके घर की तरफ सफर करे। अब देखिए, इस्तात रखना भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसानी कर दी ना। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो मुसलमानों के ऊपर, लोगों के ऊपर ये भी फर्ज कर सकते थे कि इस्तात है या नहीं है, तुमने मेरे घर का हज करना ही करना है। लेकिन अल्लाह ताला ना लोगों के ऊपर भार नहीं डालते, लोगों के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं डालते जो उनके नफ्सों के ऊपर बोझ हो जाए। लिहाजा अल्लाह ने इस्तात की आसानी दे दी कि आपके पास अगर इस्तात है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का जरूर हज कीजिए। और अगर जानबूझ के इस्तात के होने के बावजूद कोई हज नहीं करता, यानी इसका मतलब क्या है, ये तंबी है उसके लिए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह बेनियाज है। फिर वो क्या करेगा इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर यहाँ पे अहली किताब को बड़े तीखे और झंझोड़ने वाले अंदाज में बता रहे हैं कि अल्लाह बेपरवाह है। कुफर का लफ्ज क्यों आया है? इसका मतलब ये है कि जो कोई इस्तात कर रहा है, जानबूझ के हज नहीं कर रहा, तो वो कुफर के बराबर ही है। यानी कि वो अल्लाह की इस चीज का इनकार कर रहा है कि अल्लाह ने हर साहिब हैसियत के ऊपर हज को फर्ज करार दिया है। और फर्ज को छोड़ना तो जाहिर सी बात है अल्लाह के इनकार में ही आ जाता है ना। इसको इरेज कर दीजिए। आगे वाली आयत में भी हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैम आप कर दें। मैं करती हूँ, मैं कर देती हूँ। सूरह आल इमरान की अगली आयत, आयत नंबर 96 में देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी मफहूम को लेके हमें बता रहे हैं। कुल, आप कह दें, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा, क्यों, तकफुरूना, तुम कुफर करते हो, बी आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात का या अल्लाह ताला की निशानियों का, वल्लाहु, और अल्लाह ताला शहीदुन, पूरी तरह गवाह है, अला, ऊपर, माँ उसके, जो तामलूना, तुम अमल करते हो। अब यहाँ पे तो कैफियत क्या है, बड़ा तीखा अंदाज है, बहुत झंझोड़ने वाला अंदाज है कि जैसे किसी के हरकत के ऊपर खास नजर रख के, उसके मामलात को देख के, जज करके कि वो क्या कर रहा है, कोई बात की जाती है ना। तो यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें बताया जा रहा है कि अहली किताब जानबूझ के सतात कर रखते हुए भी हज नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं?
کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ گواہ نہیں ہے؟ اللہ ہر بات کا شاہد نہیں ہے کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو، یعنی استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ خود گواہ بن جائے گا اس چیز کا۔ قل فعل امر واحد مذکر حاضر، حاضر کا صیغہ قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ، یا اہل الکتابی، یا اہل الکتابی ندا منادا ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ندا اور منادا جو ہوتا ہے یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے، یعنی جب ندا اور منادا کسی کو آواز دے کے مخاطب کر کے اشارہ کر کے کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے تو لازمی طور پہ بات بھی کوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم کسی کو آواز نہیں دیتے نا، جب ہم کسی کو آواز کرتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کسی خاص بندے کو، تو وہ پلٹ کر دیکھتا ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے بات کرتے ہیں۔ لیما کیوں، لی حرف جار ہے اور ما استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، لی حرف جار ہے، یہاں تاکید کے لیے آیا ہے، ماں استفہامیہ سوالیہ انداز آپ کو بتا رہا ہے۔ کیوں؟ اکثر ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ لیما کو مختصر کر کے لکھا جاتا ہے، اس کا الف ڈراپ کر کے نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن یہ حرف جارہ کے ساتھ مرکب جاری کا ہی پیٹرن بنا رہا ہے۔ لیما کیوں تکفرونا، یہ مرکب جاری کا پیٹرن ضرور بنے گا لیکن یہ حرف استفہام ہے، ٹھیک ہے، اسم استفہام ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کیوں تکفرون، تم کفر کرتے ہو، یا جملہ فعلیہ جو ہے نا ما استفہامیہ کی وجہ سے جملہ فعلیہ استفہامیہ بنے گا۔ تکفرون تم کفر کرتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، آیات اللہ مرکب اضافی کریں گے اور پھر حرف جار کی وجہ سے اس کو مجرور کر کے متعلق فعل کر دیں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، یہ جو ہے نا یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ ندائیہ بنے گا، کیونکہ یہ ندا دی گئی ہے مخاطب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ذہن میں بس رکھ لیجیے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہاں پہ واو حرف عطف بھی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک حالیہ کیفیت بھی بیان کر رہا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو واو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کی سینس کو دیکھیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح تم پر گواہ ہے، یہ زیادہ اچھی سینس ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ وہ ایک حالت ہے اور ایک کیفیت ہے، اس کو ہم یہاں پہ واو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، واو عطف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ، اللہ تعالیٰ مبتدا مرفوع اسم، اور اللہ رب العزت کا اپنا نام اسم جلالہ، شہید ان پوری طرح گواہ ہے، اس کی خبر بن کے آ گئی۔ اعلی اوپر، اعلی حرف جار ہے، ماں اس پر جو، یعنی اس چیز کے اوپر جو، ماں موصول ہے اور موصول کیا کرتا ہے؟ اپنا صلہ مانگتا ہے، صلہ اس کا کیا ہے؟ تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، یہ موصول صلہ کے ساتھ مل کے اعلی حرف جار کے لیے مجرور ہو جائے گا اور پھر یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا خبر کے، یہ جملے کی پوری سینس بن جائے گی۔ تو اللہ اللہ مبتدا، شہید ان اپنی خبر کے ساتھ مل کر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ایک پورا پیٹرن۔ تو ہم نے جب یہاں پہ دیکھنا ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا، ان لوگوں کو خبردار بھی کیا تنبیہ والے انداز میں کہ ایسا مسلمان کیوں کریں گے اہل کتاب، یعنی کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا، جان بوجھ کے اللہ کی آیتوں میں جتنی سختی سے بتایا